قرآن میں بھی دیا۔ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس میں کچھ شک نہیں، سب سے پہلا بیت وضع کیا انسانوں کے لیے جو بکہ یعنی مکہ سے برکات اور رہنمائی یعنی ہدایات ہیں تمام عالمین کے لیے۔ مکہ سے تمام عالمین کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ زمین کے کنٹرول پوائنٹ پر دسترس پانے کے لیے ٹیکنالوجی ایجاد کریں اور پوری زمین کے نظام کو براہ راست اپنے قبضے میں لے لیں۔ آج دنیا کے شیاطین جو کہ سائنسدانوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ زمین کے اس کنٹرول پوائنٹ کا علم حاصل کر چکے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا علم ہے کہ زمین میں ایک مقام ایسا ہے جہاں سے زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایات دی جا رہی ہیں، انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، وہاں سے نظام چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے زمین کے اس مقام کو کھود کر اس مقام کا جائزہ لیں تو ہم یہ صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں کہ زمین کا کنٹرول براہ راست ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں، جس سے زمین کی تمام مخلوقات براہ راست ان کی غلامی میں آ جائیں، سب کی زندگی اور موت کا اختیار انہیں حاصل ہو جائے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ ان شیاطین کی خواہش ہی رہے گی۔ لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ شیاطین مکہ یعنی زمین کے کنٹرول پوائنٹ والے مقام پر اختیار حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ کر رہے ہو۔ مصدقہ ترین بات یہ ہے کہ مسجد الحرام کی توسیع کا جو پروجیکٹ تھا یا جو پروجیکٹ ہے، اس کے نام پر پوری منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر اس عمارت کو یعنی جو کعبہ ہے اس کو اگر گرا دیا جائے، کسی یعنی کہ ظاہری طور پر اسے ایک حادثے کی صورت دی جائے، تو دوبارہ تعمیر کے نام پر اس مقام کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال یا اب تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دجال کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا۔ دجال کا کعبے کا طواف، آج دجال عمارتوں کی شکل میں کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور مسجد حرام کے اندر کعبے کے گرد جو بمنزہ طواف کے لیے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے وہ بھی بالکل دجال طواف کر رہا ہے۔ اور جو لوگ ٹیکنالوجی یعنی موبائل کمپیوٹر کے ساتھ طواف کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی دجال طواف کر رہا ہے۔ اس طرح ناظرین اگر آپ دیکھیں تو کعبے کے گرد یہ کرینیں، یہ مشینیں اس طرح کھڑی ہیں، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دجال گویا کے طواف کر رہا ہے، یعنی کہ کعبے کے گرد گرد ہر طرف گول دائرے میں ایسے موجود ہے جیسے کہ کوئی طواف کر رہا ہو۔ اور آج دجال کو آپ کعبے کا طواف کرتے ہوئے یعنی کعبے کے ہر طرف گول دائرے میں موجود دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مکہ کیا ہے یہ بات ہم پر کھل کر واضح ہو چکی۔ اس کے علاوہ کئی روایات میں ہمیں یہ بات ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی کو جس کو آج مکہ کہا جاتا ہے اسے قریہ کہا، یعنی جب یہاں دین قائم نہیں تھا، یعنی جب یہ فطرت پر نہیں تھا، اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی، تبدیلیاں کی جا رہی تھی، تو یہ بستی جسے آج مکہ کہا جاتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریہ کہا، جو کہ مدینہ کی ضد ہے جسے ہم گزشتہ ایک ساتھ میں جان چکے ہیں۔ تو ناظرین، آج بھی یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اگر یہ بستی فطرت پر ہے تو یہ مدینہ کہلائے گی۔ اس بستی کا مکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بستی وہاں موجود ہے جہاں مکہ موجود ہے۔ اس بستی کا نام مکہ اس لیے رکھا گیا تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ مکہ ہے کہاں، یعنی زمین کا وہ مقام کہاں ہے جس مقام کے آگے انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، جس مقام سے آنے والی ہدایات پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ اگر یہ بستی فطرت پر ہوگی تو یہ مدینہ کہلائے گی، اگر یہ بستی فطرت پر نہیں تو یہ مدینہ نہیں کہلائے گی بلکہ یہ قریہ کہلائے گی۔ یہاں دجال دندناتا پھرے گا
اور دندناتا پھر رہا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کے اوپر حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ بات جان لیں کہ مکہ اس بستی کا نام نہیں ہے، بلکہ مکہ کچھ اور ہے۔ مکہ کچھ اور ہے جس سے اس بستی کو منسوب کیا گیا۔ جیسے آپ اگر اپنے کسی بچے کا نام کسی سے منسوب کرتے ہیں، یعنی کسی سے متاثر ہو کر رکھتے ہیں یا کسی وجہ سے اپنے بچے کا نام رکھیں گے، بالکل اسی طرح اس بستی کا نام مکہ سے منسوب کیا گیا، نہ کہ یہ بستی مکہ ہے۔ مکہ کا اپنا ایک الگ وجود اس بستی سے پہلے تھا۔ مکہ سے اللہ سبحانہ وتعالی زمین کے تمام مخلوقات کو، تمام عالمین کو ہدایات دے رہے ہیں، ان کو برکات دے رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جانی چاہیے۔ آج اب غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا اس بستی میں دین قائم ہے، یعنی یہ بستی فطرت پر ہے۔ اگر تو یہ بستی فطرت پر ہے تو یہ مدینہ کہلائے گی، اگر یہ بستی فطرت پر نہیں ہے تو یہ مدینہ نہیں بلکہ قریہ کہلائے گی۔ ناظرین حقیقت اور حق ہر لحاظ سے کھل کر آپ کے سامنے آ چکا۔ اب آپ چاہیں تو اسے تسلیم کریں اور اگر چاہیں تو تسلیم نہ کریں، یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اس حق کو تسلیم کریں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے، انکار کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس موضوع پر جتنی جی چاہے بات کی جا سکتی ہے اور مختلف دلائل اور حوالوں سے اور مختلف پہلوؤں سے اس پر کھل کر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد بات کو بڑھانا نہیں ہے، بات کو لمبا نہیں کرنا، بلکہ ہمارا مقصد تھا مکہ کو سمجھنا، جو کہ قرآن سے بالکل کھل کر واضح ہو گیا۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ مکہ کیا ہے۔ مکہ یہ بستی نہیں ہے، بلکہ مکہ زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے تمام عالمین کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایات اور برکات دے رہے ہیں۔ اور جب انسانوں کو زمین پر لایا گیا تو انسانوں کے اوپر یہ واضح کرنا تھا کہ مکہ کہاں ہے، یعنی زمین کا وہ مقام کہاں ہے جس طرف تم نے اپنا رخ کرنا ہے، یعنی جہاں سے آنے والی ہدایات پر تم نے عمل کرنا ہے۔ ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ تم نے جس طرف کرنا ہے۔ تو ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو دجال کے حوالے سے مزید ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس پر بھی اگلی ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔